السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ رحیم یار خان سے شیئر کی ہے۔ ان کا نام ہے سجاد اور سجاد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا آج۔ ہم لوگوں کے ہاں ادھر ایک بہت بڑا گورنمنٹ اسکول تھا۔ دیکھتے دیکھتے نہ جانے وہ گورنمنٹ اسکول ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اور ادھر ایک کباڑ خانے نے ٹھیکہ لے لیا۔ وہاں پر لوہے کا، وہاں پر جو ایکسٹرا روٹیاں ہوتی ہیں جن کو ہم بیچ دیتے ہیں، وہ والی جگہ ادھر بنا دی گئی۔ ادھر لوہے کا کام شروع ہو گیا۔ لوگ آتے تھے اور اپنی چیزیں جو کہ لوہے کی ہوتی تھیں، ہر قسم کی چیزیں گھر کے استعمال کی، وہ ادھر بیچ دیتے تھے۔ اس کباڑ خانے کا جو مالک تھا وہ میرا دوست تھا۔ ہم لوگ لیٹ نائٹ اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ بہت بڑا دروازہ تھا جو کہ کھلا رہتا تھا ہر ٹائم۔ رات 3 بجے تک وہ کباڑ خانے کو بند کر کے چلے جایا کرتا تھا۔ شدید سردیاں تھیں۔ ہم لوگ بالکل کباڑ خانے کے دروازے کے اندر، جو کہ اس نے اوپر بالکل اس کو ایک شیڈ ٹائپ جگہ بنائی تھی، اور نیچے ہم لوگ آگ جلا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ہم لوگ آگ جلا کر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شدید ٹھنڈ ہو رہی تھی کہ اچانک سے اس کو محسوس ہوا کہ کباڑ خانے کے اندر کوئی لوہے کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینک رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن ہم معمول سے زیادہ لیٹ ہو گئے تھے۔ تقریباً 3:30 بج چکے تھے۔ معمول کے مطابق وہ 2:30 سے 3 کے درمیان دکان اپنے کباڑ خانے کو بند کر دیتا تھا۔ جیسی آواز بہت تیز آنے لگی تو ہم سارے دوست اٹھے اور جا کر دیکھنے لگے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ساکت تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ کافی پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یار اب تم بند کر دو، شاید کوئی چوہا وغیرہ ہو یا جو بھی ہے۔ خیر، ہم نے کباڑ خانے کو اس کے ساتھ بند کروایا، اور بند کروانے کے بعد ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میرا دوست صبح کافی لیٹ اس نے آ کر اس کباڑ خانے کو کھولا اور یہ کہنے لگا کہ یار رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ نیکسٹ ڈے موسم بہت خراب تھا اور میرا دوست یہ کہہ رہا تھا کہ رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے آج میں نے لیٹ کباڑ خانے کو کھولا ہے۔ ہم لوگ بھی اس کے پاس جا کر نہیں بیٹھے، شدید بارش ہو رہی تھی، اور ہم لوگ آج اس رات ادھر جا کر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دوست کی مجھے رات 12:30 بجے کال آئی اور کہنے لگا کہ آج تم لوگ کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ بارش ہونے کی وجہ سے، زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے تم جلدی اس کو بند کر کے گھر چلے جاؤ، ہم سب لوگ آج نہیں آئیں گے۔ ہمارے دوست نے ہم سے کہا کہ نہیں، تم لوگ جلدی آؤ، مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ چلے گئے۔ ہم لوگ جیسے ہی اتر گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے دوست کی حالت بہت سخت خراب ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اچانک سے مجھے کباڑ خانے کے اندر سے دوبارہ آوازیں آنی شروع ہو گئی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ چیزوں کو اٹھا اٹھا کر نیچے پھینک رہا ہو۔ جیسے میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت جو کہ انتہائی خوفناک تھی، کالے سیاہ رنگت کی، کالے سیاہ بالوں والی عورت، اس کباڑ خانے کے اندر جو میں نے ڈھیر سارا لوہے کا مال جمع کیا ہوا ہے ان میں سے نکلی ہے اور آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، جس کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوفناک عورت کبھی نہیں دیکھی، اتنی خوفناک مخلوق آج تک نہیں دیکھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ اب اس کی باتیں سن کر اپسٹ ہو چکے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ یار جلدی سے ادھر سے نکلو، کہیں کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ ہمارا دوست جو کہ بہت گھبرایا ہوا تھا، ہم نے اس کے ساتھ ہی اس کو بند کروایا کباڑ خانے کو، اور ادھر سے چلے گئے۔ ہم نے اپنے دوست سے یہ بات ڈسکس کی کہ اس اسکول کو بھی لگتا ہے اسی لیے خالی کروا لیا گیا ہے۔ میرا دوست اس بات کو بالکل نہیں مان رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ شاید بارش کی وجہ سے کوئی مخلوق ادھر آ گئی ہو۔ میرا دوست ابھی بھی اس بات کو نہیں مان رہا تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی مخلوق ادھر سے گزر رہی ہو اور وہی مجھے نظر آ گئی ہو۔ ایک دن تو میرے دوست کے ساتھ حد ہی ہو گئی۔ اس نے کیا دیکھا
کہ وہی عورت، اس کے ساتھ 3 سے 4 بچے ہیں جو کہ اسی کباڑ خانے کی چیزوں کو لیٹ نائٹ اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینک رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ کو خالی کر دو، جتنی جلدی ہوتا ہے جگہ خالی کر دو۔ یہ بات سن کر اب میرا دوست حواس باختہ ہو چکا تھا اور وہاں سے پاگلوں کی طرح ہمارے گھر کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے، میں نے ایک بہت خوفناک مخلوق کو دوبارہ دیکھ لیا ہے، مجھے اس کباڑ خانے کے اندر بالکل نہیں جانا۔ اسی دوران میرے دوست کو اس کے بزنس کے اندر اتنا لاس ہوا کہ اس کا وہ کباڑ خانہ خود بخود ہی بند ہو گیا۔ آج تک وہ جگہ ایسی کی ایسی بند پڑی ہے، ادھر کوئی آتا جاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پرسرار اور اسیب زدہ سکول تھا۔ جس کے بعد میرے دوست نے اس جگہ کو کباڑ خانے کے طور پر یوز کیا اور اس کو وہ مخلوق ادھر دکھ گئی جس کے ہونے کا اقرار سارا محلہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لمبے قد کی عورت جو کہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی آسمان کے ساتھ باتیں کرتی ہے، ایک خوفناک عورت جس کی وجہ سے اس کا کباڑ خانہ بند ہو چکا ہے اور آج وہ جگہ ویران اور بند ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو کہ رحیم یار خان سے میرے لسنر نے شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری سہیوال سے شیئر کی ہے، مانی نے شیئر کیا ہے سہیوال سے۔ مانی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بہت پرانے بہت اچھے مولوی صاحب اور بہت بڑے عالم دین ہیں جو کہ ایک ادھر مدرسہ چلاتے ہیں اور مسجد کی امامت بھی کرتے ہیں۔ ایک دن ان کی لیٹ نائٹ آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک شاگرد جو کہ ان کے پاس قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ لیٹ نائٹ بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ جاؤ سو جاؤ، تم اتنی لیٹ نائٹ کیوں جاگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد جا کر سو جاؤں گا، مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا اٹھو، بہت دیر ہو چکی ہے، صبح تمہیں جلدی اٹھنا ہوگا، اس لیے ابھی جاؤ اور سو جاؤ اور لائٹس آف کر دو، باقی بچے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس لڑکی کی بازو اس قدر لمبی ہوئی اور اس نے لائٹ کو آف کر دیا، جس کو دیکھ کر مولوی صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ بتاؤ تم کیا چیز ہو؟ جس پر اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں اور آپ کے پاس قرآن پاک کی تعلیم لیتا ہوں اور باقی آپ کے پاس دنیاوی تعلیم لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ یہ بات سن کر مولوی صاحب نے کہا کہ تم ادھر سے چلے جاؤ، انسان اور جنات کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر بچے یہ چیز دیکھ لیں گے تو وہ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں اور ان کو کوئی تکلیف بھی بن سکتی ہے۔ جس پر وہ اگلے دن وہ شاگرد اس مدرسے سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی مانی کی جو انہوں نے سہیوال سرگودا سے شیئر کی، بہت شکریہ مانی۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ عطرت نے کراچی ملیر سے۔ عطرت کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کی گلی میں لیٹ نائٹ جھاڑو لگانے کی آواز آیا کرتی تھی۔ سارے محلے والے بڑے حیران ہوتے تھے اور ڈسٹرب بھی ہوتے تھے کہ رات کو سوئے ہوئے اتنی تیز آواز میں گلی میں جھاڑو کون لگاتا ہے۔ سارے اٹھ کر دیکھتے تو گلی میں کوئی بھی نہ ہوتا اور وہ آواز آنا رک جاتی، اور جب وہ سو جاتے تو آواز دوبارہ آنا شروع ہو جاتی۔ اس بات کو تقریباً 10 سے 15 دن گزر گئے تھے اور محلے والے بہت پریشان تھے۔ عطرت کہتی ہیں کہ کراچی ملیر کے علاقے بہت خوفناک اور ہانٹیڈ ہیں، کافی پرانے علاقے ہیں وہ، اور ادھر ایسی چیزوں کا ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ وہاں پر خوفناک مخلوقات بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ محلے والے بہت پریشان تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس چیز کا سراغ لگانا ہوگا اور پتہ کرنا ہوگا کہ آخر کیا چیز ہے جو کہ ساری رات گلی میں جھاڑو دیتی ہے اور جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ شخص تھے جو کہ تہجد کی نماز میں اٹھے اور ان کو وہ آواز آنا شروع ہو گئی اور مسلسل آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کمرے کی ونڈو سے دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بلند قد کا شخص جو کہ نہ تو عورت لگ رہی ہے اور نہ ہی مرد لگ رہا ہے، اس نے سر کے اوپر کوئی چیز اوڑھی ہوئی تھی، یعنی کوئی کپڑا، کوئی کھیس ٹائپ چیز اوڑھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس گلی کے اندر جھاڑو دے رہا تھا، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے جو ناخن تھے وہ کسی جھاڑو کی طرح تھے، یعنی اتنے لمبے ناخن جس کو وہ اس روڈ کے اوپر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، اور محلے والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید محلے میں کوئی جھاڑو لگاتا ہے، جو کہ بالکل غلط تھا۔ وہ ایک خوفناک پرسرار مخلوق تھی، ایک خوفناک جن جو کہ انتہا سے زیادہ خوفناک تھا، جس کو دیکھ کر وہ بزرگ بابا جی چونک گئے اور انہوں نے صبح اٹھ کر سب محلے والوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی۔
محلے والوں نے کہا کہ اب اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ وہ کسی عالم دین کو لے کر آئے اور انہوں نے ادھر کوئی پڑھائی وغیرہ کی۔ کچھ عرصہ وہ آوازیں رہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ آوازیں ادھر سے غائب ہو گئی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی عطرت نے جو کراچی ملیر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عطرت آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ کیسی لگیں آپ کو لسنرز؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ مجھے آپ کی سبسکرائب کر کے میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ اپنی دنیا اور آخرت کے گھر کو آسان بنائیں۔ جتنا ہو سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اور والدین اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے والدین کی بہت خدمت اور ان سے محبت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ کل 12 ربیع الاول ہے اور تمام مسلمانوں کو یہ رحمت کا دن مبارک ہو۔ اللہ پاک ایسی رحمت کا دن ہمیشہ ہماری زندگی میں لے کر آئے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔